بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ آپ کی حوصلہ افزائی سے ہماری محنت اور بہتر ہو سکے گی۔ ہمیں آپ کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ زبان بیناؤں سے زیادہ بینا اور داناؤں سے زیادہ دانا ہے۔ کاشی کہہ رہی تھی، قدرت نے اسے آنکھوں سے محروم رکھا لیکن اس کے اندر کی آنکھیں بہت روشن ہیں۔ یہ بصیرت کی روشنی میں وہاں تک دیکھ سکتا ہے جہاں تک بصارت کی روشنی نہیں پہنچ سکتی۔ تم دونوں کا ساتھ خوب رہے گا۔ تم اپنے اندر کی قوتوں سے کام لوگے اور یہ اپنے اندر کی روشنی سے تمہاری رہنمائی کرے گا۔ زبان نے پالا سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس نے دونوں ہاتھ میرے کندھوں پر رکھ دیے۔ اس کی آنکھیں بند میری آنکھوں کے سامنے تھی۔ دوسرے ہی لمحے مجھے یوں لگا جیسے ان بند کھڑکیوں سے خارج ہونے والی مقناطیسی لہریں میری آنکھوں کے راستے پورے بدن میں ہلچل سی مچانے لگی ہوں۔ یہ مالا، اس نے سیدھے ہاتھ میرے کندھے سے ہٹا کر گلے میں پڑی ہوئی مالا پر رکھ دیا۔ وہ مالا کے موتیوں کے انگوٹھے اور شہادت کی انگلیوں سے ٹٹول رہا تھا۔ یہ تمہارے لیے نیل گری کا ایک انمول تحفہ ہے، لیکن تم اس معاملے میں بھی اجنبی ہی رہے۔ اگر تم نے اس سے فائدہ اٹھایا ہوتا تو اس شیطان کو نیل گری کی پوتر چوٹیوں کی طرف آنے کی ہمت نہ ہوتی، لیکن خیر وہ ایک لمحے کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، اب بھی کچھ نہیں بگڑا، وقت ابھی ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمیں آج یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ میں کالی چٹان کے پاس تمہارا انتظار کروں گا۔ پالا، مجھے باہر چھوڑ آؤ۔ اس نے مڑ کر ایک ہاتھ پالا کی طرف بڑھا دیا۔ میرے دماغ میں اب بھی دھماکے سے ہو رہے تھے۔ گلے میں پڑی ہوئی مالا کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا تھا، لیکن زبان جان گیا تھا کہ یہ نیل گری کا تحفہ تھا۔ اس نے میرے کندھوں پر ہاتھ رکھے تھے اور پھر اس کے ایک ہاتھ کی انگلیاں میرے گلے میں مالا کے موتیوں پر گئی تھیں، اور ایک لمحے کو مجھے یوں لگا تھا جیسے وہ سب کچھ دیکھ رہا ہو، لیکن اس کمرے سے باہر جانے کے لیے اس نے پالا کا سہارا لیا تھا۔ عجیب طرح کی سنسنی نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ اس کے بعد میں زیادہ دیر وہاں نہیں رکا۔ اپنے جھونپڑے میں آ کر بھی میں بار بار زبان کے بارے میں سوچتا رہا، کیا وہ واقعی ان نیل گری کی برف پوش چوٹیوں تک میری رہنمائی کرے گا، یا میں اس کے ساتھ زندگی بھر پہاڑوں میں بھٹکتا رہوں گا۔ اس رات مارتھا اور دنوں سے باتوں کے دوران میں بار بار ان کی طرف دیکھتا رہا، اور نہ جانے کیا بات تھی کہ شوبھا بھی میرے چہرے پر نظریں چپکائے بیٹھی تھی۔ میرا خیال تھا کہ اگر ہم باتیں کرتے رہتے تو رات یوں ہی آنکھوں میں گزر جاتی، جبکہ مجھے آدھی رات کے وقت یہاں سے نکل جانا تھا۔ اس لیے میں نیند کا بہانہ کر کے کمبل اوڑھ کر لیٹ گیا۔ ان تینوں کی باتوں کی آواز میری سماعت سے ٹکراتی رہی اور بالآخر خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر مزید انتظار کرنے کے بعد میں نے اپنے چہرے سے کمبل ہٹایا۔ وہ تینوں سو چکی تھی۔ میں نے آہستگی سے کمبل اپنے اوپر سے ہٹا دیا اور دبے قدموں دروازے کی طرف بڑھا۔ بستی پر سناٹا طاری تھا، کسی طرف سے کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں گلیوں میں چلتا ہوا شمال کی طرف بستی سے باہر آ گیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا چلنے لگا۔ کالی چٹان بستی سے تقریباً 2 میل کے فاصلے پر تھی۔ مجھے اس طرف جانے کا کبھی موقع نہیں ملا تھا۔ کھیتوں کے درمیان بال کھاتی ہوئی ایک پگڈنڈی اس کالی چٹان تک چلی گئی تھی۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس پگڈنڈی پر چلتا رہا۔ قبیلے کے لوگ اپنے مرنے والوں کی آخری رسوم بھی اس چٹان کے قریب ہی ادا کیا کرتے تھے۔ میرا خیال تھا کہ اس طرف کوئی قبرستان ہوگا جہاں مردوں کو دفن کیا جاتا ہوگا، یا کوئی شمشان گھاٹ جہاں ہندوؤں کی طرح مردوں کو جلا دیا جاتا ہوگا۔ میں تیز تیز قدموں سے آگے بڑھتے ہوئے دنوں اور شوبھا کے بارے میں بھی سوچ رہا تھا۔ میرے اس طرح چلے آنے پر وہ کیا خیال کریں گی؟ دنوں تو بچوں کی طرح رونا پیٹنا شروع کر دے گی، لیکن یہاں سے آگے میں انہیں ساتھ نہیں لے جانا چاہتا تھا۔ راستہ خطرناک ہونے کے علاوہ یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ آگے کس قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مجھے اس کالی چٹان تک پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ گہری تاریکی اور سناٹا تھا۔ میں ایک جگہ رک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ تاریکی میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں رک کر آگے بڑھتا رہا۔ کسی خچر کے ہنہنانے کی آواز سن کر میں چونک گیا اور مڑ کر اس طرف دیکھنے لگا۔ وہ آواز ایک بار پھر سنائی دی اور میں اس طرف بڑھتا چلا گیا۔ وہ 2 خچر تھے، لیکن ان کے آس پاس کوئی اور زیرو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ زبان، میں نے خچروں کے قریب رک کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پکارا، میں یہاں ہوں۔ دائیں طرف سے آواز سنائی دی اور ایک انسانی ہیبلا تاریکی سے نکل کر میرے سامنے آ گیا۔ میرا خیال تھا کہ زبان کے ساتھ کوئی اور بھی ہوگا جو اسے ہاتھ سے پکڑ کر یہاں لایا ہوگا، لیکن آس پاس کوئی اور نہیں تھا۔ وقت ضائع مت کرو اجنبی، زبان کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ اب
ہمیں یہاں سے روانہ ہو جانا چاہیے۔ میں ایک خچر کی لگام پکڑ کر سبحان کے قریب لے آیا۔ میرا خیال تھا کہ اسے سہارا دے کر اس خچر پر سوار کراؤں گا اور خود دوسرے خچر پر سوار ہو جاؤں گا، لیکن یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ سبحان اچک کر دوسرے خچر پر سوار ہو گیا۔ میں بھی اپنے خچر پر سوار ہو گیا۔ پگڈنڈی زیادہ کشادہ نہیں تھی، سبحان کا خچر آگے تھا اور میرا خچر سر جھکائے اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ کھیتوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، آگے کھلا میدان تھا جس سے آگے بہت دور پہاڑیوں کے تاریک ہیبلے دکھائی دے رہے تھے۔ اس میدان میں آتے ہی سبحان کے خچر کی رفتار تیز ہو گئی تھی، مجھے بھی اپنے خچر کی رفتار بڑھانی پڑی۔ خچر کی ننگی پیٹھ پر سفر کرنا کم از کم میرے لیے بہت کٹھن ثابت ہو رہا تھا۔ میں بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے تھا۔ مجھے زیادہ حیرت تو سبحان پر ہو رہی تھی جس کا خچر مجھ سے کئی گز آگے دوڑا چلا جا رہا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے لگام تھام رکھی تھی اور خچر کی پشت پر بالکل سیدھا بیٹھا ہوا تھا۔ خچر تقریباً 2 گھنٹوں تک اس پتھریلے میدان میں دوڑتے رہے اور جیسے ہی پہاڑی سلسلہ شروع ہوا ان کی رفتار خود بخود کم ہو گئی۔ سبحان کا خچر اب بھی مجھ سے چند گز آگے تھا۔ مجھے قدرت کی اس ستم ظریفی پر ہنسی بھی آ رہی تھی۔ ایک اندھا آنکھوں والے کی رہنمائی کر رہا تھا۔ ان پہاڑوں میں ہمارا سفر رات بھر جاری رہا۔ ہم نہ صرف بتدریج بلندی کی طرف جا رہے تھے بلکہ راستہ بھی کٹھن سے کٹھن تر ہوتا جا رہا تھا۔ اگر میں اکیلا ہوتا تو رات کی تاریکی میں خطرناک راستوں پر سفر کرنے کی ہمت کبھی نہ کرتا، لیکن ایک ایسا شخص مجھے راستہ دکھا رہا تھا جو آنکھوں سے محروم تھا۔ پورے راستے میں وہ کہیں ایک مرتبہ بھی نہیں ٹھٹکا تھا۔ صبح کا اجالا پھیلنے کے بعد بھی ہمارا سفر جاری رہا۔ سبحان کا خچر کبھی میرے برابر آ جاتا اور کبھی چند گز آگے نکل جاتا۔ یہ بات میں نے خاص طور پر نوٹ کی تھی کہ جب راستہ زیادہ خطرناک ہوتا تو سبحان کا خچر میرے برابر آ جاتا تھا۔ سورج نکل آیا، دھوپ کی کرنیں مچلنے لگیں۔ تقریباً 1 گھنٹہ مزید چلتے رہنے کے بعد ہم ایک جگہ رک گئے۔ یہ چٹانوں کے درمیان بہت کھلی جگہ تھی۔ رات کی تاریکی میں سفر کے دوران میں چٹانوں کے ہیبلوں کے سوا کچھ نظر نہیں آیا تھا، لیکن دن کی روشنی پھیلنے کے بعد آس پاس کے مناظر دیکھ کر حیرت کے مارے میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ ان پہاڑوں میں اگرچہ اونچے درخت نہیں تھے لیکن سبزہ بے تحاشا تھا۔ ہر طرف رنگ برنگے پھولوں کا فرش بچھا ہوا تھا۔ جس جگہ ہم ٹھہرے تھے وہاں بھی شفاف پانی کی ایک چھوٹی ندی کے آس پاس سبزہ دبیز گھاس اور پھولوں کی چادر بچھی ہوئی تھی۔ سبحان نے اپنے خچر کی گردن سے بندھا ہوا ایک تھیلا اتار لیا اور خچر کو کھلا چھوڑ دیا۔ رات بھر کے سفر سے خچر بھی تھک گئے تھے اور میری حالت کچھ زیادہ ہی ابتر ہو رہی تھی۔ راجستھان میں نے شوقیہ طور پر گھوڑوں کی تھوڑی بہت سواری کی تھی، لیکن آرام دہ زمین پر تھوڑی دیر کو سواری کرنا اور بات تھی، اور خچر کی ننگی پیٹھ پر رات بھر پہاڑی سفر کرنا دوسری بات۔ میرا جوڑ ہل کر رہ گیا تھا۔ خچر سے اتر کر میں گھاس پر لیٹ گیا اور گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ سبحان ندی کے کنارے پر بیٹھ گیا تھا۔ پانی کے چند گھونٹ پینے کے بعد وہ میری طرف گھوم گیا تھا۔ تھک گئے؟ وہ بولا۔ اس کے انداز سے لگتا تھا جیسے مجھے دیکھ رہا ہو۔ گھوڑے یا خچر کی ننگی پیٹھ پر کبھی سفر نہیں کیا، میں نے جواب دیا۔ کٹھنائیاں بھی زندگی کا حصہ ہیں، اس نے کہا۔ مقصد اگر نیک ہو تو کوئی مشکل نہیں رہتی۔ لو تھوڑی پیٹ پوجا کر لو تو ہم آگے چلیں۔ اس نے تھیلا میری طرف اچھال دیا۔ میں نے اٹھ کر پہلے منہ ہاتھ دھویا اور پھر تھیلا کھول کر اس میں جھانکنے لگا۔ اس میں مٹر کے بھنے ہوئے دانے تھے۔ گزشتہ رات کا کھانا اس سفر کے دوران میں ہضم ہو چکا تھا اور اس وقت مجھے واقعی بھوک لگ رہی تھی۔ میں نے ایک مٹھی دانے لے لیے اور تھیلا سبحان کی طرف بڑھا دیا۔ لو تم بھی کھاؤ۔ سبحان نے تھیلے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو مجھے شرارت سوچی اور میں نے تھیلا ایک طرف ہٹا دیا۔ سبحان کا ہاتھ اس طرف بڑھا تو میں نے تھیلا وہاں سے بھی ہٹا دیا۔ مذاق کر رہے ہو؟ سبحان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ میرا دماغ بھک سے اڑ گیا۔ میرے لاشعور میں شاید یہ ہو کہ میں اسے آزمانا چاہتا تھا، لیکن اس وقت میں یہ بھول گیا تھا کہ آنکھوں سے محروم جو شخص رات کی تاریکی میں خطرناک پہاڑی راستوں پر میری رہنمائی کرتا آیا تھا، میں اسے بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں یہ بھی بھول گیا تھا کہ گزشتہ رات سفر کے دوران میں کئی ایسے خطرناک مقام آئے تھے جہاں معمولی سی غفلت کسی کو تحت الثرا میں پہنچا سکتی تھی، اور ایسے ہر موقع پر سبحان نے میری رہنمائی کی تھی۔ مجھے افسوس ہے سبحان، میرے لہجے میں ندامت تھی۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے برا نہیں مانا۔ سبحان نے یہ کہتے ہوئے میرے ہاتھ سے تھیلا لے لیا اور اس میں سے مٹر کے دانے نکال کر کھانے لگا۔ بھنے ہوئے مٹر کے دانے نمکین تھے جو کھانے میں بہت اچھے لگ رہے تھے۔ مٹر کھانے کے بعد میں نے سیر ہو کر پانی پیا اور گھاس پر لیٹ گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ہمارا سفر دوبارہ شروع ہو گیا۔ ہم مسلسل بلندی کی طرف جا رہے تھے۔ راستہ بے حد خطرناک تھا۔ کہیں تنگ سے دراڑوں میں سے گزرنا پڑتا اور کہیں
कहीं अमूदी ढलानें थीं। दिन भर रुके बगैर हमारा सफर जारी रहा। सह पहर के करीब हम थोड़ी देर को एक जगह रुके और फिर आगे रवाना हो गए। शाम का अंधेरा फैलने से पहले हम एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए जहां हमारे सामने नशीब में वसी और अरीज वादी फैली हुई थी, जिसकी दूसरी तरफ नीलगिरी की बर्फपोश चोटियां थी। बर्फ से ढके हुए इन्हीं पहाड़ों में कहीं बुद्ध की वो कदीम इबादत गाह गोम्पो थी जहां को गौतम बुद्ध जाप पर बैठा हुआ था। यही बर्फपोश चोटियां नीलगिरी का भी मस्कन थी जहां वो बेचैनी से मेरा इंतजार कर रही थी। क्या ये बेहतर ना होगा कि हम आज की रात यहाँ आराम कर लें और सुबह अपना सफर शुरू करें? मैंने सुबान की तरफ देखते हुए कहा। नहीं, सुबान ने नफी में सर हिला दिया। आधी रात से पहले पहले हमें वादी की दूसरी तरफ पहुंच जाना चाहिए। अगर तुम बहुत थक गए हो तो हम चंद मिनट यहाँ आराम कर सकते हैं। नहीं, मैंने भी नफी में सर हिला दिया। मैं इस 70 साल बूढ़े के सामने अपने आप को हल्का साबित नहीं करना चाहता था, जो पिछले 18 घंटों से खच्चर की नंगी पुश्त पर नॉन स्टॉप सफर जारी रखे हुए था। सूरज गुरूब होने में तकरीबन आधा घंटा बाकी था। 10 मिनट रुकने के बाद हमने अपना सफर दोबारा शुरू कर दिया। हमारे सामने ढलान थी और वो वादी मीलों दूर तक फैली हुई थी। मेरा ख्याल था कि हम ज्यादा से ज्यादा 3-4 घंटों में इस वादी की दूसरी तरफ बर्फपोश पहाड़ों के दामन में पहुंच जाएंगे। खच्चर भी मुसलसल सफर से थक गए थे। इनकी रफ्तार भी ज्यादा तेज नहीं रही थी। सूरज गुरूब हो गया। शाम के साए गहरे होते गए। सुरमई धुंधलके की जगह अंधेरे की स्याह चादर फैलने लगी और फिर अंधेरा इस कदर गंभीर हो गया कि चंद गज आगे की चीज भी दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन खच्चर इत्मीनान से चलते रहे। लगता था जैसे ये रास्ता इनका देखा बाला हो और वो पहले भी इस तरफ आते रहे हों। पुरहोल सन्नाटा दिल पर वहशत सी तारी कर रहा था। मैंने ध्यान बटाने के लिए सुबान से बातें शुरू कर दी, लेकिन वो हूँ हाँ से आगे नहीं बढ़ रहा था। अजीब आदमी था। कल आधी रात के वक्त हमने सफर शुरू किया था। इस वक्त से अब तक चंद जुमलों के तबादले के सिवा हम में कोई गुफ्तगू नहीं हुई थी और इस वक्त भी वो गुफ्तगू से इज्तनाब बरत रहा था। मैं भी खामोश हो गया। पूरे सफर के दौरान में मैंने ये बात खास तौर से नोट की थी कि सुबान कभी कभी अपने खच्चर रोककर इस तरह नथने फुलाने पिचकाने लगता जैसे कुछ सूंघने की कोशिश कर रहा हो। इस हरकत के बाद या तो वो इस रास्ते पर अपना सफर जारी रखता या मुझे इशारा करता हुआ खच्चर को किसी और रास्ते पर मोड़ देता। 1-2 मरतबा ऐसा भी हुआ था कि हम मुड़कर बहुत दूर तक पीछे आए थे और फिर रास्ता तब्दील किया था। इस वादी में सफर करते हुए तकरीबन 4 घंटे हो चुके थे। ढलान खत्म हो चुकी थी। अब आगे हमवार इलाका था। सामने पहाड़ों के हेवले अब भी इतने ही दूर थे जितने इस वादी के शुरू में नजर आए थे। आसमान पर चमकते हुए सितारों की रोशनी के बायस तारीकी में अब वो पहले जैसी गंभीरता नहीं रही थी। रास्ता भी अब किसी हद तक साफ नजर आने लगा था। अचानक सुबान ने खच्चर रोक लिया और मुंह उठाकर फजा में कुछ सूंघने की कोशिश करने लगा। मैं भी अपना खच्चर रोककर इसकी तरफ देखने लगा। सुबान खच्चर पर बैठे बैठे चारों तरफ घूमकर नथने फुला पिचका रहा था। फिर अचानक वो सीधा हो गया। इसके चेहरे पर अजीब से तासरात उभर आए थे, जैसे इसने कोई खौफनाक बात महसूस की हो। भागो यहाँ से अजनबी, वो अपने खच्चर की लगाम संभालते हुए बोला। खेल शुरू हो गया। बलाएं हम पर हमला आवर होने वाली हैं। जितनी जल्दी मुमकिन हो सके हमें इस वादी से निकल जाना चाहिए। इससे पहले कि मैं कुछ पूछता, इसने अपने खच्चर को एड़ लगा दी। खच्चर बगडट भागा खड़ा हुआ। मैं अगरचे इसकी बात पूरी तरह समझ नहीं सका था, लेकिन एक अनजाना सा खौफ अचानक ही जहन में उभर आया। मैंने अपने चारों तरफ देखा, लेकिन मुझे कोई बला नजर नहीं आई जो हमला आवर होने वाली हो। लेकिन सुबान भी गलत नहीं हो सकता था। वो आंखों से महरूम था, लेकिन कुदरत ने इस महरूमी के एवज इसे कुछ और सलाहितों से नवाजा था। वो आंखों के बगैर देख सकता था। इसके अंदर कोई ऐसी इजाफी हिस्स भी थी जिससे वो फजा में सूंघ कर सूरत हाल का अंदाजा लगा सकता था। ये हिस्स गालबन छठी हिस्से भी आगे की कोई चीज थी। अचानक मैं चौंक गया। कुछ ऐसी आवाजें मेरी समाज से टकराई थी जैसे चंद जानवर रेवड़ की सूरत में दौड़ रहे हों। ये पुरअसरार आवाजें कभी करीब से सुनाई देती, कभी बहुत दूर से आती हुई महसूस होती। मैं आंखें फाड़े चारों तरफ देख रहा था, लेकिन कोई ऐसी चीज दिखाई नहीं दी। अजनबी भागो, वहाँ क्यों खड़े हो? सुबान की आवाज सुनकर मैं चौंक गया। मुड़कर इसकी तरफ देखा तो वो मुझसे तकरीबन 100 गज आगे निकल चुका था। मैंने भी अपने खच्चर को एड़ लगा दी। मुसलसल सफर से खच्चर भी थका हुआ था, लेकिन एड़ लगते ही वो भाग खड़ा हुआ। शाम से पहले हमने जहाँ थोड़ी देर के लिए पड़ाव डाला था, वहाँ मैंने एक झाड़ी से लंबी सी एक शाख तोड़ी थी जो अब भी मेरे हाथ में थी। मैं तन कर बैठ गया। एक हाथ में लगाम थी और दूसरे हाथ में पकड़ी हुई छड़ी से हल्की हल्की जरबें लगाकर खच्चर को
کو تیز دوڑنے پر مجبور کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی میں سبحان کے برابر پہنچ گیا، وہ بھی خچر کو تیز سے تیز طرف بگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہماری کیفیت اس وقت ایسی تھی جیسے جہنم کی بلائیں ہمارا پیچھا کر رہی ہوں، اور پھر میں نے ان بلاؤں کو دیکھ لیا۔ دوڑنے کی آوازیں سن کر ہی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا، اس کے ساتھ ہی مجھے اپنے سینے میں سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ گول بیابانی ہمارا پیچھا کر رہا تھا، وہ خوفناک بھیڑیے تھے اور تعداد میں کئی تھے۔ ان کی آنکھیں اندھیرے میں بھی بلور کی طرح چمک رہی تھی۔ دوڑنے کے دوران ان کی گراہٹوں کی آوازیں بھی سنائی دینے لگی تھی۔ دونوں خچروں نے بھی خطرے کو محسوس کر لیا تھا، وہ بھی جان توڑ کر دوڑ رہے تھے، لیکن ظاہر ہے وہ خچر تھے، ان کی رفتار زیادہ تیز نہیں تھی۔ سبحان والا خچر مجھ سے چند گز آگے تھا۔ سبحان بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتا اور اجنبی تیز تیز چیختا۔ میں خچر کو تیز تر دوڑانے کے لیے اسے بار بار چابک رسید کر رہا تھا۔ دو بیڑیے میرے بالکل قریب پہنچ رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد ان میں سے ایک بیڑیا خچر کے برابر پہنچ گیا اور اچھل کر میرا پیر پکڑنے کی کوشش کی۔ اگر میرا پیر اس کے منہ میں آ جاتا تو وہ اسے چبا ہی ڈالتا۔ میں نے دونوں ٹانگیں خچر کے پیٹ کے ساتھ لپیٹ لی اور بیڑیے کے منہ پر چابک رسید کر دی۔ چابک کھا کر وہ بیڑیا تو پیچھے رہ گیا، لیکن دوسرا بیڑیا قریب پہنچ گیا جو خچر کی پچھلی ٹانگ پر دانت گاڑنے کی کوششیں کر رہا تھا۔ میں نے چھڑی سے اس بیڑیے پر بھی 2-3 حملے کیے، لیکن اس نے پیچھا نہیں چھوڑا۔ سبحان بھی ایسی ہی صورتحال سے دوچار تھا، لیکن حیرت کی بات تھی کہ بیڑیے اس سے کافی دور تھے اور جان توڑ کر دوڑتے ہوئے اس کے قریب پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میرے پیچھے آنے والے ایک بیڑیے نے عقل مندی یہ کی کہ وہ دوڑتا ہوا میرے خچر سے آگے نکل گیا۔ تقریباً 10 گز آگے جا کر وہ رکا، تیزی سے مڑا اور حیرت انگیز طور پر ہوا میں اچھل کر میری طرف حملہ آور ہوا۔ اس بیڑیے کو سامنے دیکھ کر خچر بدک گیا، وہ اگلے پیر اٹھا کر ہوا میں اچھلا۔ اس دوران میں سامنے سے ہوا میں اڑتا ہوا بیڑیا میرے اوپر حملہ آور ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چھڑی بھی پھینک دی اور خچر کی لگام بھی چھوڑ دی اور دونوں ہاتھ اٹھا کر بیڑیے کو اپنے ہاتھوں پر روکا۔ خچر میرے نیچے سے نکل گیا تھا، میں پشت کے بل زمین پر گرا۔ بیڑیا میرے اوپر تھا، لیکن میں نے اسے اپنے پیچھے اچھال دیا۔ اس طرح خچر کی پشت پر سے گرنے سے مجھے اچھی خاصی چوٹ لگی تھی، لیکن میں نے سنبھلنے میں زیادہ دیر نہیں لگائی۔ میرے سامنے واقعی جہنم کی بلائیں تھیں۔ سبحان آگے نکل چکا تھا، اس کے پیچھے کوئی بیڑیا نہیں تھا، جبکہ درجن بھر بیڑیے دانت نکوستے اور گراتے ہوئے مجھے گھیرے میں لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ اچانک میرے ذہن میں ایک اور خیال ابھرا، یہ بھی مجھے بدھ کی عبادت گاہ تک پہنچنے سے روکنے کی کوشش تھی۔ یہ بھی کسی طاغوتی قوت کے نمائندے تھے جو صرف مجھے روکنا اور ختم کرنا چاہتے تھے، جبکہ انہوں نے سبحان کا تعاقب ترک کر دیا تھا۔ میرے ذہن میں ابھرنے والے صرف اس ایک خیال نے صورتحال بدل دی۔ میرے اندر کی تمام تر قوتیں میری آنکھوں میں سمٹ آئیں۔ 3 بیڑیے بڑی شدت سے میرے اوپر حملہ آور ہو رہے تھے، لیکن اچانک وہ رک گئے۔ مجھے ان کے پیروں کے قریب کچھ چنگاریاں سی ناچتی ہوئی نظر آئیں، وہ چنگاریاں بڑی سرعت سے پھیلتی گئیں۔ بیڑیے مجھ پر حملہ آور ہونا بھول گئے اور اچھل اچھل کر اپنے آپ کو ان چنگاریوں سے بچانے کی کوشش کرنے لگے۔ ان کے پیر زمین پر نہیں ٹک رہے تھے، وہ ننھی ننھی چنگاریاں دہکتے ہوئے انگاروں میں بدل گئیں۔ وہ خونخوار بیڑیے اچھل رہے تھے، ان کے منہ سے اب گراہٹ کی بجائے عجیب و غریب آوازیں نکل رہی تھی۔ میری نظروں کا زاویہ بدل گیا، اب میں نے نظروں ہی نظروں سے ان بیڑیوں کے گرد دائرہ بنانا شروع کر دیا۔ وہ آگ کا دائرہ تھا جو ان خونخوار بیڑیوں کو اپنے حصار میں لے رہا تھا۔ وہ حصار ابھی مکمل نہیں ہوا تھا کہ ایک بیڑیا باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ وہ بیڑیا تھا جس نے خچر سے آگے نکل کر میرے اوپر حملہ کیا تھا۔ ایک اور بیڑیے نے بھاگنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی آگ کا دائرہ مکمل ہو گیا۔ وہ بیڑیے آگ کے دائرے میں محصور ہو گئے، وہ انگاروں پر ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، ان کے منہ سے بڑی بھیانک آوازیں نکل رہی تھی۔ میں اس بیڑیے کی طرف دیکھنے لگا جو فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ بہت دور نکل گیا تھا، ایک ٹیلے پر پہنچ کر وہ رک گیا۔ ستاروں کی روشنی میں اس کا ہیبلا دکھائی دے رہا تھا، وہ آسمان کی طرف منہ اٹھائے رو رہا تھا۔ سناٹے میں اس کے رونے کی آواز پوری وادی میں پھیل رہی تھی۔ اجنبی، اب دیر مت کرو، نکل چلو یہاں سے۔ میں نے مڑ کر آواز کی طرف دیکھا، سبحان مجھ سے تقریباً 100 گز کے فاصلے پر تھا، لیکن اس کی آواز مجھے اپنے بالکل قریب سے سنائی دی تھی۔ میں اٹھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، میرا خچر بھی تقریباً 20 گز دور کھڑا تھا۔ میں دوڑ کر اس کے قریب پہنچ گیا، میں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی تو وہ پھر بدک گیا۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے قابو کیا۔ اس کی پشت تھپتھپاتے ہوئے مجھے احساس ہوا کہ وہ پسینے میں بھیگا ہوا ہے۔ میں اچک کر اس کی پشت پر سوار ہو گیا اور اسے ہلکی سی ایڑ لگا دی۔ سبحان میرا ہی منتظر تھا، اس نے بھی
अपने खच्चर को एड़ लगा दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, आग का दायरा रोशन था और बेड़ियों के चीखने चिल्लाने की आवाजें अब भी सुनाई दे रही थी। हम खच्चरों को दौड़ाते हुए वहां से मीलों दूर निकल आए, लेकिन इस बेड़िए के रोने की आवाज अब भी सुनाई दे रही थी। रोती और बैन करती हुई ये आवाज वादी में चारों तरफ से आती महसूस हो रही थी। सुभान अब भी खामोश था। मैंने इससे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वो हूँ हाँ से आगे नहीं बढ़ रहा था। हमारा सफर रात भर जारी रहा और बिल आखिर हम वादी से निकलकर ऊंचे पहाड़ के दामन में पहुंच गए। अब हम फिर बुलंदी की तरफ सफर कर रहे थे। रात की तारीकी दम तोड़ने लगी, दिन का उजाला फैलने लगा। सुभान खच्चर रोककर एक बार फिर फजा में कुछ सूंघने की कोशिश करने लगा। चंद लम्हों बाद वो दो हाथ से एक तरफ इशारा करते हुए बोला, इस तरफ, वहाँ एक जगह है जहाँ हम कुछ देर आराम कर सकते हैं। मैंने भी इधर इसके पीछे ही अपना खच्चर मोड़ लिया। तकरीबन 1 घंटे तक चट्टानों में घूमने के बाद हम एक जगह रुक गए। यहाँ 60-70 फुट की बुलंदी से एक आबशार गिर रहा था और चिनार से मिलते जुलते दरख्तों की बहुतात थी, लेकिन ये दरख्त चिनार की तरह कद्दावर नहीं थे। इनके पत्ते पान से मुशाबा थे, लेकिन ये एक तरफ से सब्ज और दूसरी तरफ से चांदी की रंगत के थे। हवा से झूमते हुए ये 2 रंगे पत्ते बड़ा दिल फरेब मंजर पेश कर रहे थे। यहाँ भी हम 1-1.5 घंटे से ज्यादा नहीं रुके थे। मुसलसल सफर ने मुझे बुरी तरह थका दिया था, लेकिन 70 साला सोबान अब भी तरोताजा नजर आ रहा था। और फिर ये जानकर तो मेरी जान ही निकल गई कि इससे आगे हम खच्चरों पर सफर नहीं कर सकेंगे। खच्चरों को वहीं छोड़ दिया गया। हमारा ये पैदल सफर पहले से ज्यादा कठिन और खतरनाक था। सुभान नौजवान की तरह मेरे आगे आगे चल रहा था। इसके बारे में तो अब मैंने सोचना ही छोड़ दिया था। खुदा जाने वो क्या चीज थी। मुझे तो अब इसके इंसान होने पर भी शुबा होने लगा था, या फिर कोई पूरा असरार कुव्वत इसके अंदर हलूल कर गई थी। आंखें ना होने के बावजूद वो खतरनाक तरीन रास्तों पर बेधड़क चल रहा था। कई जगहों पर मैं झिझका था, लेकिन वो बेधड़क आगे बढ़ गया था। मेरा ख्याल था शायद हम आसमान को छूने जा रहे हैं। अब जमी हुई बर्फ इस कदर नरम थी कि पैर अंदर दंस रहे थे। सूरज गुरूब होने को था। धूप की अलविदाई किरणों में बर्फ शीशे की तरह चमक रही थी और बिल आखिर हम एक चट्टान पर रुक गए। बान ने सामने इशारा किया। मैंने इस तरफ देखा तो मुझे सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। तकरीबन 50 गज आगे दूसरी चट्टान पर बुद्ध की वो कदीम इबादत का गोम्पू नजर आ रही थी, जहाँ मेरी और गौतम बोस की किस्मत का फैसला होने वाला था। मैं पलक झपके बगैर इस इबादत का गोम्पू की तरफ देख रहा था। चट्टान को काट कर बनाई गई बुद्धा की ये कदीम इबादत का दिल पर दहशत सी तारी कर रही थी, और इससे ज्यादा दहशतनाक वो रास्ता था जिससे गुजर कर इस इबादत गाह तक पहुंचा जा सकता था। 50 गज तवील वो रास्ता पुल सरात था। तकरीबन 6 फुट चौड़ी जमी हुई बर्फ की वो दीवार इबादत गाह वाली चट्टान तक चली गई थी। मैंने जरा आगे बढ़कर नीचे झांका तो मुझे अपना दिल कनपटियों में धड़कता हुआ महसूस होने लगा। दोनों चट्टानों के दरमियान ये खड्ड तकरीबन 150 फुट गहरा था और तेज रफ्तार पानी तूफानी लहरों की तरह उछलता हुआ बह रहा था। बर्फ की इस दीवार में भी जगह जगह बड़े बड़े सुराख नजर आ रहे थे। मेरे ख्याल में दोनों चट्टानों को मिलाने वाली बर्फ की इस दीवार को एक पुल कहना ही मुनासिब होगा। एक जगह पुल की सतह से तकरीबन 8 फुट नीचे भी एक बहुत बड़ा सुराख दिखाई दे रहा था। ज्यादा वजन पड़ने से इस जगह से पुल टूट भी सकता था। मैं सीधा होकर सामने बुद्ध इबादत गाह की तरफ देखने लगा। चट्टान का वो गार अगरचे कुदरती ही था, लेकिन इसमें इंसानी हाथों की सनाई भी नजर आ रही थी। गार का दाना मेहराबी था। इसका ऊपर वाला हिस्सा जमीन की सतह से तकरीबन 30 फुट बुलंद था और वो दाना इस कदर तक कशादा था कि 2 हाथी पहलू बे पहलू आसानी गुजर सकते थे। इस मेहराब नुमा दाने के दाएं बाएं दीवारों पर चट्टान को काट कर बुद्धा के उस्तादा मुजस्मे तराशे गए थे, और मेहराब के ऊपर ऐन बस्त में भी स्माइलिंग बुद्धा का तराशा हुआ मुजस्मा नजर आ रहा था। गार के दाने को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि ये अंदर से भी बहुत वसी और अरीज होगा, लेकिन इसके अंदर क्या था इसका अंदाजा लगाना बहुत दुश्वार था। मैं चट्टान के किनारे से चंद फुट दूर खड़ा मुतजस्सिस नजरों से इधर उधर देखने लगा। मेरा ख्याल था कि इबादत गाह वाली चट्टान तक पहुंचने के लिए कोई दूसरा रास्ता जरूर होना चाहिए, लेकिन दाएं बाएं दूर तक ऐसी कोई जगह नजर नहीं आ रही थी जहां दोनों चट्टानें आपस में मिलती हों। इस जगह जहां मैं खड़ा था दोनों चट्टानों के दरमियान फासला तकरीबन 50 गज था, जबकि दाएं बाएं कहीं ये फासला कम हो जाता था और कहीं ज्यादा। दरमियानी गहराई भी कहीं कम थी और कहीं ज्यादा। गहराई में तेज रफ्तार पानी को उछलते देखकर मेरी रगों में भी खून उछलने लगा था।
عبادت گاہ تک پہنچنے کے لیے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اجنبی صوبان کی آواز سن کر میں نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ مجھ سے چند گز پیچھے کھڑا تھا اور اس نے شاید میرا ذہن پڑھ لیا تھا۔ تمہیں اس پگڈنڈی سے گزر کر جانا ہوگا، اس نے کہا۔ یہ راستہ صرف وہی لوگ پار کر سکتے ہیں جو آگے بڑھنے کا حوصلہ رکھتے ہیں، اور تم میں حوصلے کی کمی نہیں۔ اب دیر مت کرو۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔